بہرحال جناب آگے بڑھتے ہیں. نذیر لغاری صاحب, ابھی جس طرح سے میں نے آغاز میں بات بھی کی کہ راجہ ریاض صاحب کے بارے میں بڑی وہ باتیں کی جا رہی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ مسلم لیگ کا حصہ بن گیا, باضابطہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے, تو وہ پہلے بھی ساتھ ہی تھے. یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی وہ جو ہمارے سامنے قانون سازیاں کی جا رہی تھیں پارلیمنٹ میں دھڑا دھڑ. ایک جملہ مجھے کہنے دیں, پھر آپ لغاری صاحب سے لیجیے گا. آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ باقاعدہ طور پہ, یہ میں نہیں کہہ رہی, ناقدین کی جانب. اس کا مقصد یہ کہ پہلے وہ بے قاعدہ طور پہ نون لیگ کا حصہ تھے. اوور ٹو لغاری صاحب. بات یہ ہے کہ 5 سال تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے, منتخب ہو کر آئے تھے, اور وہ سینئر وزیر رہے تھے جب پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل تھی, پنجاب کی کابینہ میں اور شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں. اور سب سے زیادہ شکایت انہیں ہوا کرتی تھی کہ ہمیں اسپیس نہیں مل رہا ہے پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے اور وزیر اعلیٰ شہباز کی طرف سے, اور ہم بطور وزیر بے بس ہیں, اور یہ ساری شکایتیں ہمیں ان کی طرف سے سننے میں ملتی تھیں. اور وہ 5 سال اس طرح گزارے. پھر وہاں سے وہ چلے گئے تھے اپنا پی ٹی آئی کے اندر, پی ٹی آئی سے منتخب بھی ہوئے, اور چونکہ ان دنوں پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی چل رہا تھا اور پی ٹی آئی کی ہمدردیاں بھی چل رہی تھیں, بلکہ لانے والے بھی بڑے زور و شور سے انہیں پی ٹی آئی کو لانے کے لیے بے چین تھے, اس وجہ سے وہ آ بھی گئے تھے. لیکن ایک بات طے ہے, راجہ ریاض صاحب جو ہے ہواؤں کا رخ جانتے ہیں, گرگ باراں دیدہ ہیں, اور گرگ باراں دیدہ جو ہوتا ہے وہ موسم کو دیکھ لیتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو چھپنا ہے یا بارش میں آ کر بھیگنا ہے, یہ سارا اس نے ہی سوچ لینا ہوتا ہے, پہلے سے سوچ لینا ہوتا ہے. اور راجہ ریاض صاحب اب تک تو یہی سوچ کر آتے رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ جب بارش کا موسم ہے تو انہیں کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے, وہ وہی کرتے ہیں, وہ دیکھ لیتے ہیں. اور پاکستان کی اور پنجاب کی بالخصوص سینٹرل پنجاب کی جو سیاست ہے اس کا ایک اہم مثال جو ہے ہمارے سامنے راجہ ریاض کی ہے. اور ذرا سا بھی نہیں سوچتے ہیں سیاسی بے وفائی کرتے ہوئے کہ میں پچھلے گھر میں جس طرح سے تھا اور اب نئے گھر میں جا رہا ہوں. اور انہوں نے تو بیچ میں وہ عدتہ کا پیریڈ بھی گزار لیا ہے کہ جو وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر اپوزیشن میں بیٹھ کر اور ایک پوری لیڈر آف اپوزیشن کا گھر لے کر وہ بیٹھے رہے اور اس کا آفس لے کر بیٹھے رہے. حالانکہ وہ دل سے تو پی ایم ایل این کے ساتھ شامل ہو چکے تھے. ہمارے یہاں سرائکی میں ایک مثال ہے, دل تو میری تیرے نال ہے, روح پلنگے ہیٹ, میں صدقے ونجا ہوں دے جرا کھنگے بیری ہیٹ. اب کہیں گے 1 سیکنڈ کے لیے میں ترجمہ بھی کر لوں, میں کہنے والا دل میری تمہارے ساتھ ہے اور جو میری روح ہے وہ پلنگ کے نیچے ہے, اور میں قربان جاؤں اس کا جو بیر کے نیچے کھانس رہا ہے. بہت سی چیزوں کو انجن کیا ہوتا ہے, وزڈم یہ ہوتا ہے. اچھا عامر ضیاء صاحب, تو پھر یہ جو قانون سازیاں کی گئی تھیں یہ کس طرح کی قانون سازیاں تھیں؟ پھر تو اب یہ بھی مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ بھئی ان کو پھر قلعدم کریں. یہ کون سی اپوزیشن جو راجہ ریاض صاحب نے کی تھی؟ وہ کہتے ہیں گزرا ہوا کل تھا اور یہ آج ہے. تو ہمارے یہاں کوئی میرے خیال میں قانونی آئینی طور پہ یہ نہیں ہے کہ لوگ وفاداریاں. لغاری صاحب نے بڑی اچھی طرح سے بتایا, جس کو انہوں نے تعریف میں کہا نا کہ وہ ہواؤں کا رخ جانتے تھے, تو اس کو ہماری کراچی کی زبان میں کہتے ہیں کہ سیاسی موقع پرستی جو تھی ماشاءاللہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے ان میں. اور سیاسی موقع پرستی یہی ہوتی ہے نا کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جو وننگ سائیڈ ہے اور اس میں آپ کے پھر اصول نہیں ہوتے, اس میں آپ کا نظریہ نہیں ہوتا. کیونکہ ظاہر ہے اگر فرض کریں کہ آپ کو تحریک انصاف سے اختلاف تھا تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ پیٹریوٹ میں چلے جاتے, پی ٹی آئی کی وہ جو آئی پی پی بنی تھی اس میں چلے جاتے, نہیں وہ بالکل جو اس کے مخالف وہ ہے جماعت اس کے ساتھ گئے. تو مطلب نظریہ نہیں ہے ان کا. اور یہ ایک کوالٹی ہے ہماری یہاں سیاست کے اندر. اگر آپ کو سیاست میں پھلنا پھولنا ہے, ترقی کرنا ہے, آپ کو جائیدادیں بنانی ہیں, بیرون ملک اثاثے بنانے ہیں, تو آپ کو ہواؤں کا رخ پتہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ آپ کے سر پہ صحیح لوگوں کا دست شفقت ہونا چاہیے. ان دس کیس جو ہے ظاہر شہباز شریف صاحب کا ہے, نواز شریف صاحب کا ہے, اور ان جیسے دیگر دوستوں ساتھیوں کا ان کا ہوگا, تو مبارک ہم دے سکتے ہیں. بٹ آئی ریممبر کہ وہ جو نگران وزیر اعظم والے معاملے پر آ کر ایک راجہ ریاض صاحب 2 دن تک پکڑائی نہیں دے رہے تھے, اس کے بعد جب وہ آئے اور پھر انہوں نے مشاورت اتنی طویل کی, یہ سب کیا تھا؟ اس وقت ایسا ہی ہونا تھا. تو دکھاتے ہیں نا, مطلب جیسے کچھ لڑائیاں ہوتی ہیں, وہ نورا کشتی کی ٹرم سنی ہے آپ نے؟ جی 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 جی. نورا کشتی یہ ہوتی ہے, واقعی ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں کہ پہلوان پہلے سے طے کر لیتے تھے رزلٹ نا, اور پھر ایک دوسرے کو چانٹے بھی مارتے تھے, گلاٹی بھی کھاتے تھے, کرتب بھی کرتے تھے, لیکن فیصلہ ہوا ہوتا تھا. تو یہ نورا سیاست کی نورا کشتی انہوں نے لڑی, بڑی اچھی طرح سے لڑی, اچھے فنکار ہیں.
اور آپ دیکھیے اچھا وہ نظر بھی آ رہے تھے کہ فنکاری کر رہے ہیں، ایسا نہیں تھا کہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک جملہ مجھے یاد ہے، جب ہم طالب علم ہوا کرتے تھے نا، ہم کہتے تھے جو پارٹی میں جب ہم طلبہ سیاست میں ہوتے تھے کہ بعض لوگ سازش کرتے ہیں اس کے نشان پیچھے چھوڑتے ہیں، اور بعض لوگ جب سازش کرتے ہیں اس کے نشان آگے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی سازش کر رہے تھے کہ نشان ان کے آگے پڑھ رہے تھے، پیچھے نہیں چھوڑ رہے تھے نشان۔ جی وہ بھی پھر بھی ہائر ڈگری ہوتی ہے نا، لیکن اچھا سازش کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ نشان نہیں چھوڑتا، نہ آگے نہ پیچھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔